دین صاحب رمضان المبارک کے حوالے سے فرید کی فضیلت کے حوالے سے ایک روشنی ڈالیں گے۔ علامہ قاری محمد عظیم صاحب جو رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے۔ علامہ قاری محمد عظیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ میرے محترم عزیز دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا ہے، اور زندگی گزارنا یہ اللہ نے انسانوں کو سکھلایا ہے کہ آپ نے دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے وہ اتباع میں زندگی گزارنی ہے، اور اتباع صرف انسان ہی کر سکتے ہیں، اور جو انسان اللہ کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کی اتباع، اللہ کے حکموں کی پابندی، اللہ کے احکامات کی پابندی، اور اللہ نے جو چیزیں جو احکامات ہم پر فرض کیے ہیں ان کی پابندی کرنا، یہ ایمان ہے۔ جس طرح ہم پر نماز، زکوٰۃ، حج یہ چیزیں فرض ہیں، اس طرح سال میں ہم پر اہم فریضہ عبادت کا اللہ نے رمضان المبارک بھی ہم سب کو مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر عبادت واضح ہے کہ اس کا طریقہ اپنی طرز کا ہے، نماز کا حکم اپنی جگہ پر، اس کا طریقہ الگ، حج کا طریقہ اپنی جگہ پر، اس کا طریقہ الگ، لیکن روزہ ایسا ہے کہ روزہ رکھنے والا اس نے روزہ رکھ لیا اور روزہ مخفی ہے۔ ایک آدمی سحری کر کے اور اس نے دعا کی اور اس کا تعلق کسی عبادت کسی انسان سے اب نہیں ہے، وہ باہر آتا ہے کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، چاہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ اب اس کی دلیل کون دے گا؟ صرف اللہ کی ذات کو علم ہے، باقی کسی انسان کو علم نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ستار ہے کہ ہم سب کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہے۔ یہ روزہ جو ہے اس کا ڈائریکٹ جو اس کا تعلق ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے سحری کی اور افطار کے وقت تک فرمایا کہ یہ روزے کی حالت میں ہے، تو اس وقت تک اس انسان کی اندر کی جتنی بھی طاقت ہے گناہوں کی وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر ایمان کی طاقت بڑھ رہی ہے، نماز کی، عبادت کی، یہ طاقت اس میں بڑھ رہی ہے، اور اس میں کیا مل رہا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت اللہ کی مل رہی ہے، عطا مل رہی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی مخلوقات اس روزے دار کے لیے جب یہ روزے کے وقت پر اپنے گھر پہ موجود ہے اور افطار کا سامان اس کے سامنے ہے، یہ حکم میں پابند ہے، کھا نہیں سکتا۔ بھوک کی شدت یہ اب ایمان ہے، پانی موجود ہے، اندر تڑپ موجود ہے کہ میں پانی پیوں لیکن نہیں پینا، کیوں کہ اللہ کے لیے اس نے بھوکا رہنے کا اپنے لیے نیت اور ارادہ کر لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ ایمان جو ہے ہمیں اللہ کے قریب پہنچاتا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح ہم صبح سحری سے لے کر افطار کے وقت تک ہم پابند ہیں کہ جس طرح ہمیں بھوکا رہنے کا صرف روزے کا نام نہیں کہ ہمیں صرف بھوکا رہنا ہے، ہمارا روزہ ہر برائی سے دور ہے، ہمیں غصے سے اجتناب کرنا ہے، ہمیں برے غیبت سے اجتناب کرنا ہے، ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، ہمیں اسی طرح برائی دیکھنے سے اجتناب کرنا ہے، ہم نے اپنے روزے کو بچانا ہے، ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے، اور نرمی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہم نے اپنے اس روزے کو اپنے وقت تک کے ٹائم کے اندر عبادات کے ساتھ اپنے روزے کے وقت کو پیریڈ کو پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ روزہ جو ہے ایک تقویٰ ہے، جس طرح ہم اس ایک مہینے کی پریکٹس کے اندر اپنے آپ کو اس کا پابند بناتے ہیں،
تو ہمیں اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی ہم نے اپنی روٹین کو اسی طریقے پر چلانا ہے کہ میری روٹین اسی طرح ہو کہ میں برائی سے دور رہوں. روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، آپ کو اس پر لایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے تمام احکامات کے پابند بن جائیے. جس طرح مرد ہیں اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے بھائی، کہ اسی طرح ہماری اس روزے کی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے روزے کو خراب کر دیا جائے. جس طریقے سے اس کی ایک مثال سمپل سے آپ کو دوں کہ ایک جگ پانی موجود ہے اور اس میں تھوڑی سی اگر گندگی آ جائے تو وہ پورا خراب ہو جاتا ہے. اس طرح ہمارا روزہ مختلف چیزیں ہیں، ان سے ہمیں بچانا ہے کہ جس میں خاص کر لڑائی، غصے پہ قابو نہ رکھنا اور گناہوں سے نہ بچنا، اور اسی طریقے سے ہر چیز کے اوپر ہمیں اپنے بدن پر قابو رکھنا ہے. اور جس طرح اس کی فضیلت ہے میرے محترم عزیز دوستوں کہ ایک حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو ایمان والوں پر فرض کیا اور فرمایا کہ اس روزے کی جو جزا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی جزا ہوں. ہر چیز کی ثواب ہے لیکن روزے کا ثواب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس روزے کی خود اس کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا اور اس کی مغفرت فرماؤں گا. اور اسی طریقے سے جس طرح میں سحری کا انتظام کرنا ہے، ایک تو کھانے پر جو ثواب ہے وہ تو ہے، لیکن جس طریقے سے سحری کو خواتین گھر میں اس کا اہتمام کرتی ہیں، اس کے لیے اٹھنا، محنت کرنا اور گھر کے اندر ایک فکر پیدا کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے سحری کا انتظام کر رہی ہے اور بھائی ہر ایک کی پسند کی چیز اس کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو اسی طریقے سے اس روزے رکھنے والے کو تو ثواب ملے گا. لیکن جو اس کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے گھر میں خواتین، ہماری مائیں بہنیں، افطاری کے وقت میں اس کی اہتمام ہو رہا ہے اور سب لگے ہوئے ہیں، تو ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈبل عطا فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ہمارے گھر کے اندر جس طریقے سے یہ اہتمام ہو رہا ہے، عبادات کا اہتمام بھی ہمارے ہاں رمضانوں میں بڑھ جاتا ہے کہ بھائی تراویح ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ سحری کے لیے اٹھنا، اب ہر آدمی اس کے لیے تہجد کا اہتمام بھی کر لیتا ہے کہ بھائی اٹھے ہوئے ہیں، موقع ہے. تو اس طرح تہجد ہماری پورے مہینے میں چل رہی ہے، نمازیں ہماری پوری ہو رہی ہیں، روزے ہمارے الحمدللہ ہو رہے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کوئی بھی ایسی بات ہم سے نہیں ہوتی، عام روٹین میں ہو جاتی ہے. لیکن دوسرا آدمی کہتا ہے بھائی دیکھیں میں روزے سے ہوں، ذرا خیال کریں اب، ہے نا. تو روزے کا معنی یہ ہے کہ ایک ڈھال ہے آپ کی ایمان کی. جس طرح آپ اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں تو روزہ آپ کے پورے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے. تو میرے دوستو اسی پر ہم اپنے ایمان کو، ان روزوں کو ہم اس کی جو ہے نا اس کو سیکھیں کہ بھائی میرے روزے کو کن کن چیزوں سے خرابی ہے. تو اس طرح ہم اپنے ان روزوں کے اندر پہلا عشرہ رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے اور جہنم سے خلاصی کا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے اس رمضان میں افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، پورے امت مسلمہ کو اس رمضان المبارک کی برکتیں، خیریں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اتفاق، ہدایت نصیب فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور جتنے مسلمان گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.